إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معزز ناظرین، اللہ رب العالمین کی رحمت سے آج ہم آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے اولیاء جو اللہ کے حقیقی دوست ہیں ان کی صفات ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہمارے اوپر مسلک اہل حدیث کے اوپر اکثر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ہم اولیاء اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ توہین کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں آخر وہ اولیاء اللہ ہیں یا اولیاء شیطان ہیں؟ اللہ کے اولیاء ہیں یا جو ہے شیطان کے اولیاء ہیں؟ وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اللہ کے حقیقی اولیاء کون ہیں، اللہ کے حقیقی دوست کون ہیں۔ جس طرح قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے حقیقی اولیاء، اللہ کے حقیقی دوستوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا صفات پیدا کی جاتی ہیں، اللہ نے کون کون سی نیکیوں کی خوبیاں ان کے اندر پیدا کی ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو انسان میرے ولی سے دوستی کرے گا یقیناً اس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ بغض رکھے گا، تو اس کی دشمنی اور سارا کا سارا بغض اس کا اللہ کے ولیوں کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کوئی انسان اللہ کے حقیقی اولیاء کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو ایسا انسان کبھی بھی اسلام کے اندر مکمل داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کا دشمنی، اس کا بغض اللہ کے ساتھ ہے اگر وہ حقیقی اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، خصوصاً علماء بریلویت کے طرف سے جو ہمارے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اہل حدیث مسلک اولیاء کا گستاخ ہے، انبیاء کا گستاخ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ انشاءاللہ ہم آج آپ کے سامنے وہ صفات بیان کریں گے، اور ہم علماء بریلویت سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کریں گے کہ ایسے اولیاء اللہ ڈھونڈ کے لاؤ، تو پھر انشاءاللہ ہم ان کی عزت اور توقیر کریں گے، ان کے ساتھ محبت کریں گے۔ وہ اولیاء اللہ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جو قبروں پہ بیٹھے بھنگ کے سوٹے لگا رہے، چرس کے سوٹے لگا رہے، جو بے نماز انسان ہیں، نہ جن کو ماں بہن سے بات کرنے کی تمیز، نہ جن کو علماء کے ساتھ ملنے کی تمیز۔ ایسے اولیاء اللہ کا کبھی بھی نہ ہم دوست ہو سکتے ہیں، نہ ایسے لوگوں کو بھی دوست بنا سکتے ہیں۔ یہ کبھی اللہ کے ساتھی نہیں بن سکتے۔ اللہ کے حقیقی ساتھی کون ہیں، ان کی صفات اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمائی۔ آئیں قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: وعباد الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں، اللہ کے حقیقی بندے تو وہ ہیں جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو زمین کے اوپر وہ بڑی اعتدال والے راستے سے چلتے ہیں، بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کے جان میں، ان کے جسم میں، ان کے لباس میں، ان کے معاملات میں، تمام معاملات میں جب وہ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے بلکہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کے اندر غرور نہیں ہوتا، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر فخر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اعتدال والے راستے سے، معتدل راستے سے، نرمی والے راستے سے چلتے ہیں، زمین کے اوپر اکڑ کے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے ان کا خطاب ہوتا ہے، اگر جاہلوں سے ٹکر جائیں تو وہ السلام علیکم کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ جاہلوں سے مراد ایک انسان ہے جس کو آپ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ پڑھ کے سنا رہے، وہ جواباً آپ کو صرف یہی کہتا ہے کہ میرے ماں باپ، میرے باپ داداؤں نے یہی سکھایا ہے، ہم اس کو کس طرح چھوڑ سکتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ
منہ نہیں لگنا چاہیے بلکہ سلام کہہ کر گزر جانا چاہیے۔ اس طرح کے دوسرے لوگ جو علماء کے ساتھ بدتمیزی، جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی منہ نہیں لگنا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ رحمان کے سچے بندے وہ حقیقی بندے ہیں کہ جو زمین کے اوپر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہلوں سے ان کا ٹکراؤ ہو جائے تو وہ السلام علیکم کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جن کی راتیں رکوع کے اندر، سجدے کے اندر گزرتی ہے، قیام کے اندر گزرتی ہے، اپنے رب کے آگے رکوع کے اندر، سجدوں کے اندر گزرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے حقیقی عباد ہیں، ایسے لوگ حقیقی اللہ کے اولیاء ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان فرما رہا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ ان کی مبارک دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ جہنم کی آگ سے بچا لے، یقیناً جہنم کی آگ کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ان کی اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ اور بہت برا مقام ہے، بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے جہنم کی جگہ۔ جہنم کی جگہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان اللہ کی پناہ اگر کوئی داخل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر ذلیل اور رسوا کوئی انسان ہو نہیں سکتا، اور اس سے بڑھ کر ذلت والی اور رسوائی والی کوئی جگہ جہنم سے بری ہو نہیں سکتی۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اپنے نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اور جب کہ وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ میں بخل کرتے ہیں۔ معنی کیا کہ اگر اپنے لباس پہ انہوں نے خرچ کرنا ہو، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا ہو، اپنے اوپر انہوں نے خرچ کرنا ہو، تو خرچ کے اندر اعتدال والا راستہ اپناتے ہیں، معتدل راستہ، نرمی والا راستہ، زیادہ فضول خرچی نہیں کرتے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وہ کبھی بھی فضول خرچی اللہ کے نیک بندے نہیں کرتے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور جب اللہ کی راہ میں اگر انہیں خرچ کرنے کا موقع ملے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل بھی نہیں کرتے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر وہ دیتے ہیں، کبھی ان کا دل گھبراتا نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کا خرچ ان کے درمیان معتدل ہوتا ہے، اعتدال والا خرچ ہوتا ہے، نرمی والا، انصاف والا خرچ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے کرنے کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے۔ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ کہ انسان صدقہ کرنے کے بعد خود محتاج نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو کہ سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دے اور بیچارے گھر کے اندر بیوی بچے بھوکے مر جائیں۔ ایسے صدقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایسا صدقہ کرنا چاہیے کہ جس کے کرنے کے بعد خود انسان مختار بھی ہو، اپنے گھر والوں بچوں کو بھی کھلا سکے، یعنی نرمی کے ساتھ صدقہ کرنا چاہیے۔ جو اعتدال کے ساتھ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں اسی اعتدال کے ساتھ اللہ کی راہ کے اندر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یعنی جو جان اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، انسانوں کو بنایا ہے، حیوانوں کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہے، ان کو وہ بلا وجہ قتل نہیں کرتے، الا یہ کہ حق کے ساتھ۔ جن کو اللہ رب العالمین نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے قتل کرنے کا آرڈر دیا ہے، ان کو وہ قتل کرتے ہیں۔ معنی کیا؟ اگر کوئی انسان مرتد ہو گیا ہے
اور وہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اپناتا ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت اس کے اوپر اقدام اٹھائے گی، اسے قتل کرے گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا قتل جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے کون سا قتل ہے؟ کہ جو زانی ہے انسان، شادی شدہ مرد انسان ہے یا شادی شدہ عورت انسان ہے، اگر وہ زنا کر لیتے مل جاتے ہیں تو یقیناً انہیں بھی موت کی سزا دی جائے گی۔ جو مرد ہوگا اسے دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، جو عورت ہوگی اسے زمین کے اندر یہاں تک اسے دفن کیا جائے گا اور اسے پتھروں سے مار مار کے سنسار کیا جائے گا تاکہ اس کے جسم کی بے پردگی نہ ہو۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں، یعنی کہ حق کے ساتھ اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو اگر کسی نے آپ کا بیٹا قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کے بیٹے کو یا اس کو آپ قتل کر سکتے ہیں جس نے قتل کیا ہے۔ یہ قتل اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ قصاص لینا ہے تو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، لیکن بلا وجہ کسی کو قتل، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث آتی ہے کہ جو کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے، اگر بغیر قصاص کے، بغیر دیت کے اگر وہ اللہ کے پاس چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت والی وہ حدیثیں اٹھائیے کہ جب اللہ کے نبی آئیں گے اور شفاعت کریں گے، جہنمیوں میں سے اپنے امتیوں کو نکالیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر میں کہہ دیا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنتیوں میں سے جو آپ نے نکالنے تھے اپنے امتی آپ نکال چکے، جہنم میں سے جن کو نکالنا تھا آپ نے نکال لیا، اے اللہ کے نبی اب آپ اس انسان کو نہیں نکال سکتے جس پہ قرآن نے مہر لگا دی ہے، قرآن نے جس کے اوپر ٹھپا لگا دیا ہے کہ خالدین فیہا، یہ جہنم میں سے نہیں نکلیں گے، ان کو آپ کی شفاعت نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے اندر ناحق قتل کرنے والا بھی ہے، اگر یہ بغیر قصاص کے اور بغیر دیت کے اگر یہ اللہ کے پاس پہنچ گیا تو یہ کبھی جنت میں جا نہیں سکے گا اور جہنم سے کبھی نکل نہیں سکے گا۔ یہ اللہ کی اولیاء کی جو صفات میں آپ کے سامنے بیان فرما رہا، اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، اور بدکاری بھی نہیں کرتے، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، پھر اللہ نے فرمایا اور جو یہ کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا، اسے بہت بڑا گناہ ملے گا، وہ اسے بہت بڑی ذلت سے اسے دوچار ہونا پڑے گا۔ جو انسان اس طرح کے بدکاری والے کام کرے گا، جو ناحق قتل کرے گا، جو بدکاری بے حیائی کرے گا، ایسا انسان بہت بڑا ذلیل اور رسوا ہوگا اگر وہ انسان توبہ نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب دگنا کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلیل کیا ہوا رہے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کس طرح تسلیاں دے رہا، مگر جس نے توبہ کر لی، إِلَّا مَن تَابَ، جس نے توبہ کر لی اپنے گناہوں سے، وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا، نیک عمل کیا، برائیوں کو چھوڑ کے توبہ کر کے نیک اعمال شروع کر دیے، بے نمازی تھا نمازی بن گیا، سود خور تھا حلال کھانے والا بن گیا، رشوت لینے والا تھا لوگوں کا حق دینے والا بن گیا، والدین کا نافرمان تھا والدین کا فرما بردار بن گیا، شرابی تھا زمزم کے پانی کی طرف آنے لگا، اپنی زندگی کو ان برائیوں سے پاک کرنے لگا، تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام برائیوں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیاں بنا کے تبدیل کر دے گا۔ سبحان اللہ، بتائیے میں کسی کی چوری کروں 10,000 روپے کی، بدلے میں وہ مجھے 20,000 پہ دے گا اگر میری چوری پکڑی جائے؟ کبھی بھی نہیں دے گا، اور تو وہ اور زیادہ ذلیل کرے گا۔ لیکن اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ جب انسان اللہ کی رحمت کی طرف آتا ہے، اللہ کے فرما برداری کی طرف آتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرنا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دینا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ اس کے پلٹنے کا حق ہے۔ یعنی کہ اللہ کے پلٹنے کا حق کیا ہے کہ انسان اللہ کی طرف آئے، اس کا حق یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف آئے، گناہوں کو چھوڑے، گناہوں کے جو اسباب ہیں ان کو چھوڑے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ صفات پھر دوبارہ بیان فرمائی والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب بے ہدہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت گزر جاتے ہیں۔ بے حیا لڑکیاں عورتیں سامنے سے آ رہی، نظریں نیچے کر کے چلے گئے، بے حیا مرد سامنے سے آ رہے، نظریں نیچے کر کے چلے گئے۔ ان کی نظریں صرف اور صرف حیا والے کاموں پہ ہوتی ہیں، کبھی بھی وہ اللہ کی بے حیائی کے کام نہ کرتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے اللہ کی بے حیائی کے کام ہوتے ہیں تو وہ نظریں جھکا کے باعزت طریقے سے چلے جاتے ہیں، اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ کے اندر شامل نہیں ہوتے۔ یہ تو جھوٹی گواہی دینے والے 100 روپے میں مل جائیں گے، یہ تو آج خریدے اور بیچے جاتے ہیں جھوٹی گواہی دینے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اولیاء کی نشانیاں ہیں۔ اچھا، پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ اللہ کے اولیاء کی نشانیاں سنتے جائیں، پڑھتے جائیں، دیکھتے جائیں، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ ان نشانیوں کے مطابق آج کے دور میں اولیاء اللہ کہاں ملتے ہیں، کہاں پر ہیں اس نشانیوں کے اندر۔ اللہ نے کیا فرمایا، اور جب کہ انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ معنی کیا، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے سنائی جائے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، اپنے رب کی آیتوں کو سنتے ہیں، نصیحتوں کو سنتے ہیں، دل کے اندر اتارتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہاں سے سنا اور یہاں سے نکال دیا، آج سنا سن کے کل کو نکال دیا، نہیں، یہ نصیحتیں جب ان کو کی جاتی ہیں تو وہ ان نصیحتوں کے اوپر اپنے اوپر اثر انداز لیتے ہیں، اپنے غریبانوں میں جھانکتے ہیں کہ آیا ان نصیحتوں کو میں نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ آیا یہ قرآن کی آیات مجھ سے تو مخاطب نہیں ہو رہی، آیا میں تو ان گناہوں کے اندر ملوث نہیں ہوں۔ ان چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور وہ اللہ کے نیک بندے کیا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں۔ کون سی دعا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی بتائی، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سکھائی گئی۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی یہ دعا فرمائی ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا سکون بنا دے، ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے، پرہیزگاروں کا بڑا بنا دے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، صبر کے بدلے میں انہیں جنت دی جائے گی، محلات دیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر صبر کیا، بدتمیز لوگ اشارے کیا کرتے تھے، بدتمیزیاں کیا کرتے تھے، بہتان تراشی کیا کرتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی اس پاداش میں آ کے کبھی بھی وہ خود بدتمیز نہیں بنتے تھے، بلکہ ان کی تکالیف کے اوپر اللہ کے لیے صبر کیا کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا، عافیت کے ساتھ کیا جائے گا، عزت والا سلام ان کو دیا جائے گا، سلام علیکم، سلامتی والی دعائیں انہیں دی جائیں گی، استقبال کیا جائے گا، خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے، وہ ٹھہرنے کی جگہ کتنی اچھی ہے، جنت سے بڑھ کر کوئی اچھی جگہ ہو نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورت، جنت کی حور، اگر وہ صرف ایک نگاہ، جنت کتنی دور ہے یہاں سے، اگر وہ ایک نگاہ اس دنیا کے اوپر ڈال دے جنت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نگاہ کے اندر اتنی اللہ نے روشنی اور چمک رکھی ہے کہ اس کی ایک نگاہ سے پوری کی پوری دنیا روشن ہو جائے۔
پوری کی پوری دنیا چمک اٹھے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ مَا يَأْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو۔ اگر اللہ کو نہ پکارو، اللہ کو تمہارے پکارنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہارے پکارنے کی ضرورت، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو، سارے کے سارے اللہ کے در کے بھکاری ہو، سارے کے سارے اللہ کے در کے منگتے ہو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم اس کو نہ پکارو اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے۔ یہ وہ گناہگار بندے تھے اس وقت کے جن کو اللہ کے نیک بندوں کی یہ آیتیں سنا سنا کے بیان کی جاتی اور وہ جھٹلاتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر اللہ کو نہ پکارو تو اللہ کو تمہارے نہ پکارنے کی کوئی پرواہ، تم نے تو اپنے رب کو جھٹلا دیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَوْفَ يَكُونُ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، سو بے شک تم نے جھٹلا دیا تو ان قریب اس انجام یعنی چمٹ جانے والا عذاب ہوگا تمہیں، یعنی جس عذاب سے جان چھڑانا محال ہو جائے گی، جان نہیں چھڑائی جا سکتی اس جہنم کے عذاب سے، وہ عذاب تمہارے جھٹلانے کے سبب تمہیں آ کے رہے گا۔ اب آخر میں ہم علماء بریلویت سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں، زیادہ تر علماء بریلویت کی طرف سے ہمارے اوپر یہ الزام آتے ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء کی عزت نہیں کرتے۔ ان اللہ اولیاء کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ نا، ایسے اولیاء اللہ جن کے نیکیوں کی گواہیاں قرآن نے دی، انشاءاللہ اس کی عزت ہم کیوں نہیں کریں گے؟ اس کے ساتھ اس کی عزت کرنا، اللہ کے اولیاء کی عزت کرنا اور اللہ کے اولیاء کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہماری جنت کا تقاضا ہے۔ اور اس کے الٹ جتنے جو کام کرے گا وہ شیطان کا دوست ہے، اس کے ساتھ تو دشمنی رکھنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔